تلاوت میں دوبارہ آپ کے سامنے کروں گا۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا تھا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا اس کے دروازے پر ڈالا گیا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے رہے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا۔ فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچایا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم رواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف باہر جانا چاہے نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا بس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس سے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا نہیں ہے باپ، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ آج میں 2 ٹاپکس آپ کے سامنے یعنی کہ کو مرج کر کے لے کر آنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، واٹ از دا لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہے، اور یہاں پر اس کے بارے میں ہمیں ہنٹس ملتے ہیں کہ دس از پیرابل جو کہ یسوع مسیح نے ایک ہمارے سامنے رکھی، اور اس پیرابل کے وسیلہ سے ہم سیکھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں خدا نے رکھی ہیں جن کا مقصد خدا کی طرف سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے سیکھیں، اور یہ وہ موقع ہیں جن کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے وہ آگے کی زندگی میں جو ہیئر آفٹر جس کو کہتے ہیں، دا لائف آفٹر ڈیتھ، اس میں ہمیں جو ہے ریوارڈز، یا اس میں ہمیں، کیونکہ میں نجات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹاکنگ اباؤٹ دا ریوارڈز۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع نے کہا تھا کہ اپنا خزانہ اس جگہ پہ جمع نہ کرو، زمین پہ جمع نہ کرو، یہاں پر جو ہے وہ کیڑا کھا سکتا ہے، زنگ لگ سکتا ہے، چور آ سکتا ہے، ڈر ہے، کھونے کا ڈر ہے، اور لکھا ہے کہ جہاں تیرا دل ہے وہاں جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ اب یہ 2 ڈفرنٹ لوگ ہیں، ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ایک کہہ لیں کہ ود ان فیٹس آف ایچ ادر، اور ایک ہی جگہ پر وہ بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایک دولت مند آدمی ہے جو کہ ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا ہے، ہر روز خوشی مناتا ہے اور شان و شوکت سے رہتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ لازر ہے، لکھا ہے کہ جو ناسوروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس کے دروازے پر اس کو ڈال دیا گیا، اس کے دروازے پر ڈالا گیا۔ یہ کس نے اس کو دروازے پر ڈالا ہے؟ Who placed him there؟ کس نے اس کو وہاں پر رکھا ہے؟ لازر نے خود تو نہیں کیا۔ تو بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، جیسے ہم نے استثناء کی کتاب میں یہ حوالہ پڑھا تھا جو کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کنگال جو ہے وہ سدا ملک میں رہیں گے۔ 11ویں آیت 15ویں باب کی، کہ کنگال جو ہیں وہ سدا ملک میں پائے جائیں گے۔ Why didn't God remove them؟ خدا نے سب کو بلیس کیوں نہیں کر؟ Obviously there are so many reasons why those people are struggling، لیکن اس میں کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک طرح سے خدا کی طرف سے اپرچونٹی بھی اور آزمائش بھی ہے، جو کہ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، people who can do anything about it۔ کیونکہ اگر کوئی شخص کنگال ہے اور وہ اس ملک میں ہے تو اس ملک میں جو لوگ کر سکتے ہیں کچھ، ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے، ان کے لیے ایک ڈیوٹی ہے، ان کے لیے ایک فرض ہے۔ اور یہاں پر یہی بات ہوئی کہ لازر جو تھا وہ وہاں پر تھا، لیکن لازر کی خواہش یہ تھی کہ اس کے ٹکڑوں سے، یعنی میز سے جو ٹکڑے گریں وہ ان سے اپنا پیٹ بھرے۔
کتے آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. امیجن کریں کہ اس کی باڈی پر ایسے ایسے زخم تھے کہ کتے آ کر اس کو لک کرتے تھے, چاٹتے تھے. اینڈ ہی واز دیئر, ہی couldn't even do anything about it. اور جو چیزیں اوور فلو میں گرتی تھیں, کرمز گرتے تھے, وہ کھایا کرتا تھا. لیکن اس شخص کو جس کے پاس یہ سب کچھ تھا, اس کو اتنی حیثیت یا اس کو اتنی کہہ لیں کہ اس کے اندر خواہش نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا. آج ابھی میں سوچ رہا تھا یہ جو پڑھیں گے کہ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے اس جگہ سے, دیٹس سم تھنگ ریئلی ریمارکیبل. کیونکہ بات یہ ہے کہ خدا نے کوئی تو ایسا لازم رکھا ہوگا ہماری زندگی میں, کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو کہ ہمارے سامنے دروازے پر ڈالا گیا ہے. اور یہ دروازہ جو ہے وہ عام دروازہ نہیں ہے. امیجن کریں کہ امیر آدمی کے دروازے پر لازر ہے, اور جو بھی بلیسنگ آ رہی ہے, جو بھی بلیسنگ جا رہی ہے, جو بھی چیز ہے جو آمد و رفت ہے, وہ اس کی ایک نظر جو ہے وہ لازر پر ضرور پڑتی ہے. مے بی وہ امیر آدمی سوچتا ہوگا کہ یار میری پہنا میں جیسے مجھے یاد ہے کہ لوگ یہاں پر برانڈ نیو گھر جب بائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بڑا موقع کا گھر ہے, کارنر والا پلاٹ ہے, یہ لیا ہم نے, وہ لیا جی کہ, اینڈ سڈنلی اور کہتے ہیں جی مجھے یاد ہے کہ جب آپ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو یو پریفر کہ جی ہمیں ایسا کمرہ دیں جس کا ویو بڑا اچھا ہو, ہمیں سمندر کا ویو ہونا چاہیے, ہمیں یہ والا ویو ہونا چاہیے, وہ والا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس امیر آدمی کے کلنک ہے ایک طرح سے کہ اس نے سارا کچھ کیا ہے, لیکن there was somebody جو کہ اس کی ادھر پڑا ہے. He didn't do anything about it. بائبل میں لکھا ہے اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے لیکن نہیں کرتا, اس کے لیے وہ گناہ ٹھہرتا ہے. اور یہاں پر ہم نے پڑھا یہ باتیں استثنا ہی کے اندر جو آیتیں ابھی پڑھی گئی کہ اگر تیرا دل نہ بھی کرے, تیرا دل پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب تو کسی کے لیے لکھا ہے کہ تجھے ضرور دینا ہوگا, اور ایسا کرتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے. یعنی خداوند یہ چاہ رہا ہے کہ ان کاموں میں, ان معاملوں میں جن میں خداوند نے تیرے نزدیک یہ اپرچونٹی رکھی ہے, تو اپنی مٹھی بند نہ کرنا, اپنے مفلس بھائی کی طرف سے اپنا دل سخت نہ کرنا, تو نیکی کرنا. اور لکھے کہ کوئی بھی مفلس ہو تو اس کے احتیاج کو رفع کرنا, اور جو کچھ درکار ہو اسے فراخ دستی سے عطا کرنا, قرض دے دینا, جو کچھ بھی ہے. اور ایسا کرتے وقت تیرا دل برا نہ کرے. اب یہاں پر یہی ہوا ہے کہ ہم جو یہاں پر ہمیں خدا نے اپرچونٹی دی ہے, لیٹس ڈو سم تھنگ فار گاڈس کنگڈم. اور ہم خدا کے جلال کے لیے اپنے ان دوستوں بہن بھائیوں کو بھی کنسیڈر کریں جو کہ یہاں پر جو ہے وہ کم ورتی ہیں. they are stuck for whatever reason, they are stuck in the situations, جو بھی ان کی سچویشنز ہیں ان میں وہ ڈال دیے گئے. اور یہاں پر یہی ہوا کہ لازر جو تھا وہ اپنے دکھ میں, اپنے غم میں, اپنی پریشانی میں مر جاتا ہے. امیر آدمی بھی مر جاتا ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ پھر ایک بڑا ڈفرنٹ سا ڈائلاگ ہوتا ہے. بائبل میں لکھے کہ فرشتوں نے لے جا کر اس لازر کو ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا, اور دولت مند بھی مرا, اور اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا گیا, عالم ارواح کے درمیان جو عذاب. اب یہاں پر جو ہے وہ لاسٹ ویک میں نے ایک آپ سے درخواست کی تھی جب ہم تسلیس کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ ہر چیز خدا نے تسلیس میں بنائی ہے. ہم نے اپنا سیکھا تھا کہ ہمیں کیسے بنایا خدا نے, روح, بدن اور جان کے ساتھ. اب یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ہم سیکھیں گے کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ آسمان بھی 3 بنائے گئے ہیں. بائبل میں لکھا ہے 2 کرنتھین اس کے چیپٹر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ پالوس رسول اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ 3rd ہیون میں چلے گئے. 3 آسمان, پہلا آسمان, دوسرا آسمان اور تیسرا. پہلا آسمان جو کہ ویزیبل ہیون ہے, 3rd ہیون جہاں پر خدا کا تخت ہے. لیکن یہی پالوس کہتے ہیں کہ ابلیسی قوتوں کے خلاف ہماری جنگ ہے جو کہ آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. things that live in the heavenly. اب وہ آسمان میں, خدا کے آسمان میں تو نہیں رہتے. so there is a middle heaven جو کہ مڈل میں ہے, جو وہ کیا کرتے ہیں کہ demons and devils reside there and they try to stop your prayers and آپ کی دعاؤں پہ جواب کو روکتے ہیں. جیسے ڈینیل 10 چیپٹر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ دانیل دعا کر رہا تھا اور وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی آسمان میں, اور پرنس آف پرشیا جو تھا اس نے ڈینیل کی جو ہے پریئر اور اس کے جواب کو روکنے کی کوشش کی, اینڈ مائیکل اینجل آیا اور اس نے آ کر وہاں پر فائٹ کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بھی 3 حصوں میں بنی ہوئی ہے. کون کون سے ایسے ہیں؟ ہمارے پاس خشکی ہے, اور کیا ہے ساتھ میں؟ سمندر ہے, اور تیسری چیز ہے فضا. خدا نے یہ بنایا تھا نا کہ پانی ایک سائڈ پہ ہو جائے, سمندر ایک یعنی خشکی ایک سائڈ پہ, اور فضا میں پرندے ہوں. سو یہ بھی 3 میں بنا. زمین کے نیچے کے علاقہ جو ہے اس کو عالم ارواح کہا گیا ہے.
کیونکہ یہ ایک آیت ہے نا کہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ وہ جو زمین کے نیچے رہتے ہیں. So that verse tells کہ there are 3 different levels. یہاں پر بھی تسلیس ہے. زمین کے نیچے کا علاقہ کیا ہے؟ اس میں ایک طرف فردوس، بیچ میں اتھا گڑھا، اور پھر ایک طرف جہنم. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. He was not talking about heaven. وہ زمین کے نیچے کے علاقے کی بات ہو رہی تھی. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جس کو ابراہیم کی گود بھی کہا جاتا ہے. اور جب اس نے کہا کہ اس کو بھیج کہ اپنا سرا جو ہے انگلی کا پانی میں بھگو کر میری طرف آئے، اور اس نے کہا، ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک بہت بڑا گڑھا واقع ہے، اور جو ہے یہاں سے جو لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے، جو وہاں سے ادھر آنا چاہتے ہیں وہ ادھر نہیں آ سکتے. سو زمین کے نیچے کا علاقہ بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. آبویسلی جہنم، اتھا گڑھا اور فردوس یا ابراہیم کی. اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو نظر آتی ہیں کہ امیر آدمی کو کیسے پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جو مرا ہوا ہے یہ لازر ہے. How come he knows کہ یہ لازر ہے؟ اس کو کیسے پہچان ہے؟ دیٹ مینس کہ اس کا کانشیس جو ہے، اس کے حواس جو ہیں وہ تیز ہو گئے. اب اگر ایک سلائیڈ نیکسٹ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ دس از ہاؤ وی آر کریٹڈ. ہمیں 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے. بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ سول اور اسپرٹ جو ہے اس میں مکس کر جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جان اور روح جو ہے، سول اور اسپرٹ یہ سیم چیز ہے. بیسیکلی سول از اے ڈفرنٹ تھنگ، اسپرٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. سول اور اسپرٹ جو ہے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ان کو علیحدہ علیحدہ ہم نے دیکھنا ہے. دے آر ناٹ سیم تھنگ. سو پلیز ڈونٹ مکس دوز ٹو. سو our person is made up of 3 distinct elements. باڈی ہے، اسپرٹ ہے اور سول ہے. باڈی جو ہے وہ ارتھلی ایلیمنٹ ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا. اسپرٹ جو ہے وہ ہیونلی ایلیمنٹ ہے. سو ٹیکنیکلی وی آر ہائبرڈ ان اے وے کہ ہمارے اندر ایک ہیونلی ایلیمنٹ ہے اور ہمارے اندر ایک ارتھلی ایلیمنٹ ہے. اور ان دونوں کو جو چیز جوڑتی ہے، جو ان کو باندھ کے رکھتی ہے، وہ ہماری سول ہے. سو دیٹ واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہماری جو باڈی ہے وہ ایک فرق چیز ہے. ہماری باڈی جو ہے وہ اس لائک اے ہوسٹ، ایک گھڑے کی مانند ہے، ایک سراہی کی مانند ہے، یا ایک پیالے کی مانند ہے، جو کہ اور بائبل میں اس کو مٹی کا برتن بھی کہا گیا. وہ ہولڈ کرتی ہے اسپرٹ کو وہ ہوسٹ کرتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کو جو باندھ کے رکھتی ہے رسی، جس کو چاندی کی ڈوری کہا جاتا ہے بک آف ایکلیزیاسٹس میں، وہ سول ہے. اب باڈی جو ہے وہ پیورلی باڈی ہے، اٹس پیورلی فزیکل، اور جو اسپرٹ ہے وہ پیورلی اسپرچل ہے. سو وی ہیو، لیکن ہم کیا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک فزیکل ورلڈ ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ لازر جب مرا ہے، امیر آدمی مرے، سو دے موو فرام دا فزیکل ورلڈ ٹو اے اسپرچل ورلڈ، عالم ارواح، روحوں کی دنیا. لیکن ہی ریممبرس کہ لازر کون ہے، ہی ریممبرس کہ میں کون ہوں. ایون ہی ریممبرس کہ میرے 5 بھائی ہیں پیچھے. ہی ریممبرس کہ وہ اس کو پھر یہ بھی ہے کہ اس کو فیل بھی ہو رہا ہے کہ عذاب ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، یہ ہے، وہ آگ ہے. سو ہاؤ کم ہی ریممبرس آل آف دیٹ. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہوں گے. یہ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں ہے. اس کو آیت کو بعد میں پڑھ لیجیے گا. 50ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 15 باب 50ویں آیت کہ اے بھائیو، گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوتے. کون سی بات؟ اس سائڈ کی جو بات ہے. اچھا، سول چونکہ اوور لیپنگ ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ باڈی کے اندر سول کا کچھ فزیکل ایلیمنٹ ہے اور کچھ اسپرچل ایلیمنٹ ہے. سو دیٹس ہاؤ دا سول از. سو سول کا جو فزیکل ایلیمنٹ ہے یہ ہماری سانس ہے اور ہمارا بلڈ ہے. دس از ہاؤ سول آپریٹس. آپ کو پتا ہے کہ خدا نے خون کھانے سے منع کیا تھا. خدا نے کہا تھا خون نہ کھانا، کیونکہ جان رکھنے کے سبب سے خون تم پر حرام ہے، یعنی تم نہیں کھا سکتے خون. So you cannot eat the blood. So that's the physical part of your soul. لیکن جو spiritual part of your soul ہے، جو کہ spirit کو لیڈ کرتا ہے، وہ ہے mind, will and emotion. ہم جو emotional ہو جاتے ہیں، ہمارا جو conscious ہے، ہمارا جو mind ہے، ہماری جو will ہے، ہماری جو decision making ہے، that's your spirit side of your soul. یہ آپ کی spirit والی side ہے اور یہ اس کو جو ہے امپیکٹ کرتا ہے.
ہماری باڈی جو ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنی ہے؟ ایپیٹائٹ سے. ہمارے جو حواس ہیں، یعنی ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، اور ہمارے جو سینسز ہیں، کتنی سینسز خدا نے ہمیں دی ہیں؟ 5 سینسز دی ہیں. وہ خدا نے ہمیں باڈی کے لیے دی ہیں. اور اس کے بعد ریپروڈکشن ہے، جس میں ہم پیدائش کے عمل میں سے گزرتے ہیں، یا پھر ہمارے اندر سے خدا جو ہے وہ نسلیں پیدا کرتا ہے. ہماری جو اسپرٹ ہے وہ کس چیز کے لیے خدا نے ہمیں دی ہے؟ ٹو ہوسٹ دا ہول اسپرٹ. بائبل میں لکھا ہے رومیو کے خط اس پہ 8ویں باب میں کہ خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دے. ابھی جو بھائی دعا کر رہے تھے، ہم دعا کر رہے تھے، ہم گیت گا رہے تھے، تو جو خدا کے روح کی حضوری محسوس ہو رہی تھی، واٹ واز دیٹ؟ ہماری اسپرٹ جو تھی وہ فیڈ ہو رہی تھی. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مجھے چائے کافی پسند ہے، جب میں چائے پیتا ہوں مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں دل کرتے ہیں یار ہم یہ والا کھانا کھائیں، آج یہ والا کھانا کھائیں گے، آج ہم جائیں گے اور باہر سے یہ والی ایٹنگ رہی، ہمارا یہ فیوریٹ ریسٹورینٹ. اسی طرح ہماری جو اسپرٹ ہے، when it listens to the worship, when you read the word of God, when you pray, آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ فوڈ کھا رہی ہوتی ہے، وہ لے رہی ہوتی ہے، and then it feels amazing، اور وہ جو ہے وہ joyful فیل کرتی ہے. That's what was happening there. وہ پاک روح جو ہے ہماری روح کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کر رہا تھا. لیکن ان سب کو جو بائنڈ کر رہی ہوتی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری سول کے اندر ہے. سو کیا ہے کہ خون اور گوشت جو ہے وہ نہیں جا سکتے، لیکن اسپرٹ اینڈ کانشیس جو ہے وہ چلے جائیں گے. ہماری سول کا یہ والا حصہ آگے جائے گا. سو کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ زندگی جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اسپرٹ اور ہماری سول کا جو مائنڈ، ول اینڈ ایموشن اینڈ کانشیس والا پارٹ ہے، دیٹ ول گو ٹو دا نیکسٹ فیز. کیوں مائنڈ، ول اینڈ ایموشنز؟ کیوں؟ کیونکہ ول کے ساتھ جو ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. وی ڈیسائیڈ ویدر ٹو ہیلپ اور ناٹ، وی ڈیسائیڈ ویدر ٹو سن اور ناٹ. اس نے لکھا ہے نا کہ قائن نے جب اپنے بھائی کو مارنے کے لیے آیا، جب اس کے دل میں خیال آیا تو خدا نے کہا کہ گناہ جو ہے وہ دبک کر بیٹھا ہوا ہے، تو ڈیسائیڈ کر لے کہ تو اپنے بھائی کو نہیں مارے گا. اینڈ ہی ڈڈنٹ، اس نے کر. سو کیا ہے کہ یہ والا پارٹ آگے جائے گا. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ والی چیز ہوئی. اب ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں جو کہ مر گئے ہیں، دے وڈ نو کہ ہم کون ہیں، اور جب ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے وی وڈ ریمبر کہ کون کیا ہے. ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو کانشیس ہے، ہمارا جو نام ہے، ہماری جو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری ہے، وی ول آل ریمبر دیٹ. اس نے کہا کہ لازر کو بھیج. جب وہ زندہ تھا تب ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو کبھی غور سے دیکھا بھی نہ ہو، لیکن ہی نیو کہ لازر واز دس پرسن واز دا لیزرس ون، جو میرے دروازے پر پڑا تھا. اس کو اپنا بھی نام یاد، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ابراہیم ہے جس کی گود میں یا جس کے پاس جو ہے لازر بیٹھا ہوا ہے، اور باپ ابراہیم سے بھی بات کریں. سڈنلی کیا ہوا کہ اس کی ہر حواس جو ہے وہ تیز ہو گئی. اینڈ ہی ایکچولی سیڈ آل دوز تھنگس، دا فیلنگز، اور اسی لیے خدا کا کلام کہتے ہیں کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل، اس میں آپ کی باڈی، سول اینڈ اسپرٹ سب کچھ آ جاتا ہے. اب یہاں پر اس نے کیا کہا کہ میرے 5 بھائی ہیں. دیٹ مینس ہی ریممبرڈ ایوری تھنگ. سو ثابت کیا ہوتا ہے اس جو تمثیل میں جب ہم سیکھتے ہیں کہ اف وی ڈائی وی ڈونٹ پیرش، ہم ختم نہیں ہو جاتے، وی کیری آن. لیکن اس کے لیے دانیل کی کتاب میں ایک آیت ہے، دانیل 12ویں باب میں، اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کی دوسری آیت میں، جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، یعنی کہ ہمیشہ کے ذریعے، دونوں چیزیں ہمیشہ کے لیے. تو کیا ہے کہ آخرت ہمیشہ کے لیے. سو پہلا پوائنٹ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آخرت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخرت ہمیشہ کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ آخرت میں ہم سب کچھ بھولنے جائیں گے. اٹس ناٹ اے ری اسٹارٹ، اٹس اے کنٹینیویشن بٹ ایٹ اے ڈفرنٹ لیول. چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جیسے زیادہ جب ہم چھوٹے تھے اور کیتھولک چرچز میں ہم پڑھتے تھے، ہمیں برزخ کی کہانی سنائی گئی تھی کہ برزخ بھی ایک چیز ہے. اس سے بک آف توبیہ کی کتاب میں ایک بیسیکلی ورس ہے جس میں پرگیٹری کا ذکر ہے کہ یو پے فار یور سن اینڈ یو اسٹے دیر انٹل یو پیڈ اینڈ دین یو گو ٹو دا نیکسٹ فیز. اس میں آپ کو کچھ کو 5 سال رہنا پڑے گا، کچھ کو 10 سال. اور یہ بیسیکلی چرچ نے ایک جنہوں پنجابی کہنے ٹکمانج بنا لیا کہ جی آپ ان کے بہاف پہ اگر اتنی ماسز کروا دیں، اتنی دیگیں چڑھا دیں، اتنا کر دیں تو ایونچولی دے ول گو ٹو دا نیکسٹ فیز کوئی کر سکے. ہر بندہ اپنے سن کے لیے پے کرے گا اور پھر آگے چلا جائے گا. نو اٹس ناٹ دیٹ.
Jesus has paid for our sins. Hallelujah. खुदावन ने हमारे लिए. So the decision has to be made now. अब जो है ये डिसीजन लेना होगा. अब जो है ये डिसीजन हम सब ने बनाना है. और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं कि टाइम टू डिसाइड इज नाउ व्हेन वी हैव एवरीथिंग टुगेदर. हमारी बॉडी, सोल एंड स्पिरिट सारी एक चीज में, बिकॉज हर एक चीज को निजात पाने की जरूरत है. हालेलुया. हमें पूरे के पूरे को निजात पाने की जरूरत है. अब यहां पर क्या हुआ कि बगैर निजात के वो आगे चला गया और कह रहे कि मेरे भाई पीछे रह गए ने, उन्होंने भेजो कोई गवाही देवे, उन्हें ऐसा ना हो कि वो इधर आ जाए. तो उसने, इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा और अंबिया है, मींस कि दे हैव द वर्ड ऑफ गॉड. एंड ही सेड के नहीं कोई जिंदा होके जाए ना मुर्दियां चो, फिर सुनेंगे. लाजर नु भेज दो, लोगों को गए लाजर ये तो मर गया हुआ था, इसको भी. उसने कहा कि अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठे तो नहीं मानेंगे अगर वो वर्ड ऑफ गॉड को नहीं मानते. मीन्स के यीशु भी आ जाए, जो बेसिकली इब्राहिम बाप जो थे वो प्रोफेसाई कर रहे थे कि इफ देयर हार्ट इज नॉट अलाइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, अगर उनका दिल नहीं है खुदा के कलाम की तरफ, तो फिर मुर्दों में से भी कोई जी उठ के आ जाए. तो आज भी देखें कि ऐसे ही है ना, कलाम भी उधर ही है, यीशु भी मुर्दों में से जी उठा, लेकिन दुनिया नहीं मानती. पीपल डोंट केयर, दे गिव अ डैम अबाउट इट. दे डोंट बिलीव इन दैट. दे डोंट बिलीव कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ. दे डोंट बिलीव कि आगे की भी जिंदगी है. और ये जो जिंदगी है, इट्स लाइक, अभी मेरा भाई जो है पाकिस्तान, उसने ट्रैवल किया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं. ही सेड कि फलां एयरलाइन से जा रहे हैं और हमारा यहाँ पर स्टे है फॉर 3 आवर्स का स्टे है, और उसके बाद हमने एक और फ्लाइट लेनी. ये जो हमारी जिंदगी जमीन पर है ना, दैट्स द ले ओवर वी आर लिविंग. ये वो स्टे है, क्योंकि जो पहले था और जो बाद में, दैट्स द रियलिटी. और जो बीच में है, ये हम उस ले ओवर में है, हम ट्रांजिट में है. एंड एक्चुअल लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर वी गो टू द नेक्स्ट फेज. और उसने कहा कि नहीं बेटा, अब ये बात नहीं हो सकती. यू कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू द अदर और अदर टू द हेयर. जो कुछ करना था तुमने वहां पर किया. अब हम निजात कैसे पाएं? बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल कर लिया. फिर लिखा है कि रोमियो के खत में लिखा है कि निजात पाने का तरीका बेसिकली लिखा है, जैसे कलमा पढ़ाते हैं ना मुसलमान कर, लिखा है कि 10वां बाब है, उसकी 9वीं आयत है रोमन्स. अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने इसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया, तो निजात पाएगा. हालेलुया. मैं दोबारा पढ़ूंगा. अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने इसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया, तो निजात पाएगा. क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है. फिर लिखा है तसलनीकियों के खत में कि 4 बाब की 15वीं आयत, पहला तसलनीकियों 4 बाब की 14वीं आयत. क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसके साथ ले आएगा. चुनांचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ें. क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करें. अब क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी, क्योंकि हम हमेशा की लाइफ में तो जा रहे हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी जो जलाली है उसमें जा रहे हैं कि नहीं. दैट्स व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन. देयर आर 2 इटर्नल लाइव्स. वन इज जलाली, ठीक है ना, हयात अब्दी, और दूसरी जिल्लत और रुसवाई अब्दी. तो हम किस बात पर हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज इटर्नल, लेकिन विच वन इज द गुड वन? द बेटर वन इज द ग्लोरीफाइड वन, जिसमें हम खुदावंद के साथ होंगे. लेकिन द थिंग इज कि गॉड वांट्स अस टू रिमेन अ ट्रायून पर्सन. बात यह कि हमारी तो बॉडी मर गई, वो तो जिंदा दफन हो गई, ठीक है ना, ब्लड भी होते ही रह गए, तो हमारी तो सिर्फ स्पिरिट एंड सोल है जो कि खुदावंद के पास है. अगर हम खुदावंद के पास जा रहे हैं, हाउ वुड वी सर्वाइव? क्योंकि वी विल बी यूनाइटेड बैक टू आवर बॉडी. यही बात वो पौलुस भी ग्रंथियों खत में रहता है कि हम जिंदा हो जाएंगे. मुकाशफा में लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन में कि सारे मुर्दे जो है खुदा के सामने पेश कर दिए गए, एवरीबॉडी बैक यूनाइटेड टू द बॉडी. लेकिन फर्क क्या है कि दिस बॉडी इज करप्टेड, दिस बॉडी इज पेरिशेबल. ये चीजें जो है ये हमारे अंदर से खुदावंद इस बॉडी को रिमूव करना चाहता है, एंड इट्स रिप्लेस्ड विद द न्यू बॉडी जो कि जलाली बदन होगा. वो कैसे हम एक्वायर करेंगे? लिखा है रोमियो के खत में, मेरे साथ देखिए, रोमन्स चैप्टर 6 में जाएंगे
اور اس کی تیسری آیت، رومیو 6 باب اور تیسری آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت میں اس کے ساتھ پیوست ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت میں بھی اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے۔ مینس کہ جب ہم بیپٹزم لیتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں جیسے مسیح مر گیا، اور جب ہم اٹھائے جاتے ہیں پانی میں سے ہم زندہ ہو جاتے ہیں جیسے مسیح زندہ ہو۔ لیکن دیٹس جسٹ اے سائن، یہ صرف ایک سائن ہے، لیکن ریالٹی کب ہوگی؟ جب یسوع مسیح آ جائیں گے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان میں نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے جی اٹھیں گے۔ ہاللیلویا۔ مقرب فرشتے کی آواز، بڑے نرسنگے کی للکار کے ساتھ، اور جو مرے ہوئے ہیں جی اٹھیں گے اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے۔ ہماری یہ والی باڈی گر جائے گی۔ امیجن کریں آپ کھڑے ہیں اور سڈنلی آپ کی باڈی گر گئی، لیکن یو اسٹل اسٹینڈنگ دیر اینڈ سڈنلی یو بین گیون جلالی باڈی۔ اب بھی اگر خداوند ہے، بٹ دیٹ ریکوائرز ون اسٹیپ، اینڈ دیٹ از ٹو کنفیس ود یور ماؤتھ اینڈ ٹو بی بیپٹائزڈ۔ اور یہ چیز جو ہے، اینڈ دیٹس ویئر وی ول دین لیو فار ایور۔ اور مجھے بہت سارے میرے دوست جو مسلم، ہندوز اور سکھ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے گارنٹی دیتے ہیں کہ جی ہمیشہ کی زندگی؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ the price has been paid، ہمارے پاس لیگل رائٹ ہے to have eternal life because Jesus Christ has given his life۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ جی خدا جی کیوں نہیں معاف کر دیتا؟ ایسے معاف کر دے، کیوں اتنا تردد کیا، اپنے بیٹے کو بھیج دیا یہ؟ تو میں نے کہا اگر خداوند ایسے ہی معاف کر دینا تو سب سے پہلا بندہ جو الزام لگائے گا خدا پہ وہ شیطان ہے۔ وہ کہے گا جی تو انہوں معاف کر سکتا بغیر کسی ریزن تھے، بغیر کسی پرائز کے، تو مجھے کیوں نہیں کر سکتا؟ وائی کانٹ آئی بی فارگیو؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر کچھ تو خداوند نے کیا کیا کہ انتظام ایسا کیا کہ اسے اپنے بیٹے کو بھیجا اور پرائز پے کر دیا۔ ایک طرح سے چپیڑ ہوگی نا، شیطان دے منہ دے موت دے منہ، اس نے مر کر قیمت ادا کر دی۔ اب ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہندوز ہیں ان کو سب سے فنی بات جو لگتی وہ جو بتانی ہو یہ تھی کہ یو ہیو ٹو بی بورن اگین، کیونکہ ان کی جو تھیولوجی یا ٹیچنگ میں ہے کہ یو ول کیپ آن گیٹنگ برتھ، جس کو یہ آواگون کہتے ہیں یا کہتے ہیں میرا 7واں جنم ہے تو میرا فلانا جنم۔ ان کی یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب تک آپ کو موکش نہیں ملتا، مکتی نہیں ملتی، آپ کا پیدائش ہوتی رہے گی۔ تو میں نے ان سے میں ایک دفعہ ہندو سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا کہ دس از یور لاسٹ جنم یا آپ کا آخری ہے؟ تو کہتے جی سانوں نہیں پتا۔ میں کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی بورن اگین، بٹ دیٹس دا لاسٹ ٹائم یو ول بی بورن اگین۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم مسیح کو قبول کر لیں گے دیٹس دا لاسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ، اور اس کے بعد جب ہم مریں گے تو سو رہے ہوں گے، اگر ہم زندہ ہوں گے تو بدل جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں خدا میں مل جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اور ہمیں پھر ہماری جو باڈی جو کہ اٹ نیڈس ٹو بی ریپلیس، وائی؟ بیکاز آدم نے گناہ کیا اور ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ اس بدن کو ریپلیس کرنا ہے جس میں بیماری ہے، کمزوری ہے، گلاسز لگی ہوئی ہے، شوگراں نے، بلڈ پریشر ہائی نے، کبھی لو نے تو کبھی ہائی نے، یہ وہ تکلیفیں، یہ سب چیزیں خداوند لے جائے گا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، بیکاز ہی ہیز پریپیئرڈ اے پلیس۔ بائبل لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقام ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، اور اس کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو رائٹ ہے۔ جیسے یہ سٹوری میں لکھا ہوا ہے، رائٹ تھنگ از ٹو کم اینڈ کنفیس اینڈ ٹو بلیو اینڈ ٹو بی بیپٹائزڈ۔ اور اگر بیپٹزم لینا چاہتے ہیں تو میرے خیال دسمبر میں یہاں پر بیپٹزمز ہو رہے ہیں۔ اف یو نیور بین بیپٹائزڈ ایز این ایڈلٹ، بچپن والا جو تھا وہ آپ کے ماں باپ کی ایک ذمہ داری تھی جو آپ کو چرچ میں لا کے انہوں نے مخصوص کروایا۔ دے میڈ یو اے کووننٹ چائلڈ، آپ کو خدا کے گھر میں پریزنٹ کر دیا۔ وہ آپ کے ساتھ جو ہوا، پانی شانی متھے تے پایا، جو دیٹ واز این اے بیپٹزم، دیٹ واز جسٹ اے سائن آف ڈیڈیکیشن، ٹھیک ہے نا، کرسننگ جس کو کہہ لیں۔ لیکن ایکچوئل چیز یہ ہے کہ جب ہم توبہ کر کے پانی کے اندر جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں ایز این ایڈلٹ ود یور کانشیس ڈیسیجن، بیکاز یور کانشیس ول میک اے ڈیسیجن، دیٹس مائنڈ ول اینڈ ایموشن۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند کا شکر کریں، اور جماعت میں سے جس کسی کا دل چاہے وہ دعا میں دھن کریں۔